کہ غیب اس شے کو کہتے ہیں جسے حواس خمسہ سے معلوم نہ کیا جا سکے۔ حواس حس کی جمع ہے، اور حس اس صلاحیت کو کہتے ہیں جس کے ذریعے ہم کسی دوسری شے کو جان سکتے ہیں، اور یہ 5 قسم کی صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ 5 کو عربی میں خمسہ کہتے ہیں، اور حواس حس کی جمع ہے، اس لیے کہتے ہیں حواس خمسہ، یعنی 5 ایسی چیزیں جن سے ہم دوسری چیزوں کا ادراک کر سکتے ہیں، دوسری چیزوں کو جان سکتے ہیں۔ وہ 5 قسم کی صلاحیتیں انسان میں موجود ہیں۔ ایک دیکھنے کی صلاحیت، دوسری سننے کی صلاحیت، تیسری سونگھنے کی صلاحیت، چوتھی چکھنے کی صلاحیت، اور 5ویں چھونے کی صلاحیت۔ ہم دیکھ کر علم حاصل کرتے ہیں، اگر آنکھیں بند ہیں تو بہت سی باتیں صرف سن کر ہم جان لیتے ہیں، جیسے مثلا کوئی دوست بولے تو ہم آنکھیں بند کر کے بھی کہہ سکتے ہیں کہ فلاں بول رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سماعت کے ذریعے بھی ہمیں علم حاصل ہوتا ہے۔ سونگھنے کے ذریعے بہت سی چیزوں کی ہم خوشبو سونگھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ فلاں شے ہے، تو یہ سونگھنے کے ذریعے ہوتا ہے۔ چکھنے کے ذریعے، اگر آنکھیں بند کر لیں اور زبان پہ نمک رکھیں تو ہم فوراً بتا سکتے ہیں کہ یہ نمک ہے، اس کا مطلب ہے کہ چکھنے سے بھی علم حاصل ہوتا ہے۔ اور چھونے کے ذریعے، کہ آنکھیں بندیں مثلا اور کوئی سیب ہمارے سامنے رکھ دیں، ہم سیب کو ٹٹول کر دیکھیں اور ہم بتا سکتے ہیں کہ سیب ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ چھو کر بھی ہم علم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ حواس خمسہ کہلاتے ہیں کہ ان 5 چیزوں، 5 صلاحیتوں کے ذریعے ہم دوسری چیزوں کا علم حاصل کرتے ہیں، دوسری چیزوں کو جانتے ہیں۔ اور عقل کے ذریعے کہ ہم کسی شے کو نہ جان سکیں، وہ غیب ہے۔ تو اب اگر کوئی پوشیدہ شے ایسی ہے کہ ان حواس خمسہ سے اس کو معلوم نہیں کر سکتے، عقل سے بھی اس کو نہیں جان سکتے، عقل کے ذریعے جاننے کا مطلب کہ یا تو ہم براہ راست سوچ بچار کر کے، تفکر کر کے، یا کوئی اپنی عقل کے ذریعے آلہ ایجاد کر کے اگر ہم کسی شے کو معلوم کر سکیں تو وہ غیب نہیں۔ اور آلے کی ایجاد کے باوجود ہم کسی شے کو معلوم نہ کر سکیں اور وہ پوشیدہ شے ہو تو اس کو غیب کہا جا سکتا ہے۔ اور یہ غیب جو ہوتا ہے صرف نبیوں کے خبر دینے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو غیب عطا فرماتا ہے اور وہ پھر ہمیں بتائیں تو علم حاصل ہوگا، ورنہ نہیں۔ مثال کے طور پہ آپ جنت کو لیجئے۔ جنت ایک غیبی شے ہے، ہم نہ اس کو دیکھ سکتے ہیں، نہ سونگھ سکتے ہیں، نہ اس کی کوئی آواز سن سکتے ہیں، نہ سونگھ کے معلوم کر سکتے ہیں، نہ چکھ کر، نہ چھو کر۔ نہ ہمارے پاس کوئی ایسا آلہ ہے جس نے ہمیں بتایا کہ ایک جنت موجود ہے، یا ہم کوئی آلے کے ذریعے جنت کی موجودگی کا ادراک کر سکیں، بلکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ایک جنت موجود ہے، لہٰذا جنت غیبی شے ہوگی۔ تو غیب اسے کہتے ہیں جو ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہو، اسے حواس خمسہ اور عقل سے نہ جانا جا سکتا ہو، صرف نبیوں کے بتانے سے معلوم ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ بالفرض اگر ڈاکٹر اسٹیتھوسکوپ لگا کر دل کی دھڑکن معلوم کر لیتا ہے، حالانکہ دل کی دھڑکن ایک پوشیدہ شے ہے، لیکن یہ غیب نہیں، کیونکہ ہم نے عقل کے ذریعے ایک آلہ ایجاد کیا اور آلے کے ذریعے ہمیں معلوم ہو رہا ہے۔ اسی طرح الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے ہمارے جسم میں کیا چیز موجود ہے، ایک حاملہ خاتون کے بطن میں، رحم میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے، یہ چیز معلوم کر لینا، یہ بھی غیب نہیں کہلائے گا، کیونکہ یہ ایک آلے کے ذریعے معلوم کیا گیا اور آلہ عقل کے ذریعے ایجاد کیا جاتا ہے۔ تو اب جو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دل سے تصدیق کرتے ہیں کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم حواس خمسہ سے معلوم نہیں کر سکتے، عقل سے ان کا ادراک کرنا ممکن نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بتایا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، یہ سب سے زیادہ غیب ہے، پوشیدہ شے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دلائل سے ہم جان سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو ہم نے دیکھا نہیں، اس کی آواز نہیں سنی، اس کو سونگھ کر معلوم کرنا ممکن نہیں، چکھ کر یا چھو کر معلوم نہیں کر سکتے، عقل کے ذریعے کوئی آلہ ایجاد کر کے اس کا ادراک کرنا ممکن نہیں تھا۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ہمیں بتایا، اور ان کے بتانے کی روشنی میں پھر یہ الگ بات ہے کہ ہم ایسی کائنات کے اندر بہت سے دلائل قائم کر سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کی موجودگی کی ایک واضح دلیل ہیں۔ الحمدللہ سورہ بقرہ کی ابھی آیات